جی خلیل بھائی، علاج بھی کچھ بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدھے سر کے درد کے حوالے سے پوچھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ اس کے اسباب پر غور کر لیں، سب سے پہلے کھانے پینے پر کہ کیا کھانے کے بعد ایسا ہوتا ہے، اس پر بھی دیکھ لیں۔ اسی طرح سے بعضوں کا دماغی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ہائی بلڈ پریشر ہے، اس طرح کے معاملات میں بھی درد سر وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جو اس کے اسباب ہیں اس پر غور کر لیا جائے۔ ایک جنرلی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، آدھے سر کا درد ہو یا پورے کا ہو تو انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے استو خدوس۔ استو الف سین اور توئیں اور واو، استو خدوس، یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور کشنیز کہتے ہیں دھنیے کو، تو یہ آپ لے لیں 30 گرام۔ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے کالی مرچیں، یہ 12 گرام۔ ان تینوں کو پیس لیں اور صبح و شام پانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ 2 ٹائم لے لیں، کسی بھی ٹائم خالی پیٹ لیں تو اچھا ہے۔ آدھی چمچ 2 ٹائم اس کو استعمال کر لیا جائے۔ استو خدوس 50 گرام، اور جو خشک دھنیا ہے وہ 30 گرام، اور کالی مرچیں 12 گرام۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو اس کے لیے رات کو آپ کشمش 21 دانے اور 10 دانے بادام کے پانی میں بھگو دیں، صبح جو ہے اس کو کھا لیا جائے تو یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ ناریل کا پانی ہے، یہ بھی درد سر کے حوالے سے فائدہ کرتا ہے، ناریل بھی کھا سکتے ہیں تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے۔ اسی طرح سے سونف ہے یا گاجر ہے، اور سونف گاجر یا مصری کے ساتھ بادام کی گری یہ ہوتی ہے، تو یہ صبح خالی پیٹ کھا لی جائے تو یہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے مفید رہے گا۔ کہا جاتا ہے خلیل بھائی کہ اگر آپ کو مسلسل سر درد رہ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لیں، اور دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کو مسلسل سر درد رہ رہا ہے تو آپ اپنا آئی سائٹ بھی جو ہے وہ اس کو چیک کروائیں۔ کیا مشورہ دیں گے آپ؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، نگاہ کی کمزوری کی طرف آپ نے توجہ دلائی، یہ بھی ایک تعداد ہوتی ہے جن کو ہوتا ہے، وہ مختلف دوائیں استعمال کرتے ہیں، مگر جب اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نگاہ کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے ایسا تھا، تو پھر وہ یہی ہے کہ اصل کوئی بھی مرض ہو تو اس کو ہم نے اس کے اسباب پر غور کرنا ہے۔ کہ علامت ہے کہ درد سر ہے تو چلو یہ دوا کھا لو، یہ درد سر کی دوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے، آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے تو آپ جو ہے وہ دوسری دوائیں کھاتے رہیں تو پھر اگر فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر اسی کو فوکس کیا جائے کہ جو مسئلہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی دوا ہے اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ غور بھی کر لے گا۔ کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے کسی کا وزن اگر کم ہے تو وہ دوا کھا رہے ہیں تو وہ دوا اس کو سوٹ ہی نہیں کرے گی، تو اس کے لیے دوسری دوا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے مختلف علامات کی ہوتی ہیں، تو جو طبیب آپ کو دیکھ لے گا تو اس کے اعتبار سے کوئی دوا آپ کو بتائے گا تو انشاءاللہ وہ زیادہ مفید ہوگی۔ اسی طرح سے کلے میں درد بتا رہے ہیں، تو اس میں دیکھ لیں کہ آیا کہ کوئی اندر کوئی خدا نخواستہ کوئی سوجن ہے، کوئی سویلنگ ہے، کیا وجہ ہے۔ یہ بعض لوگ جو ہے وہ پان گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ بھی راتوں کو جیسے گٹکا کھایا اور ایسے ہی سو گئے، پان کھایا ایسے ہی سو گئے، تو اس کے اسباب یہ ہے۔ ویسے ہی کوئی ٹھنڈ وغیرہ لگ گئی ہے، یہ ٹھنڈ کی وجہ سے، یہ مختلف، یا وہ کمزوری ہے یہاں پر، تو ویسے ایک جنرلی میں ایک علاج عرض کر دیتا ہوں کہ اندر اگر سویلنگ ہے، سوجن ہے، یا کسی وجہ سے بھی سوزش وغیرہ ہو گئی ہے، تو یہ ظاہری اعتبار سے، یا کوئی اندر چھوٹا موٹا زخم ہے تو اس کی وجہ سے، یا پان گٹکے کی عادت ہے تو وہ کٹ اندر لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہے، تو یہ ایک علاج ہے کہ جیسے کہ سملو ایک جڑی بوٹی ہے، سملو، سین میم لام واو، سملو، یہ آپ لے لیں 12 گرام، اور انار کے پھول، گل انار اسے کہا جاتا ہے، یہ بھی 12 گرام لینے ہیں، اور تیسری چیز ہے ملیٹھی، یہ بھی 12 گرام لے کر ان کو 1 گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیا جائے، یا 2 گلاس پانی لے لیں، اس میں پکا لیں، جب پک کے 1 گلاس رہ جائے تو اس کو چھان لیں، اور پھر اس کی کلیاں کی جائیں۔ تو منہ میں کسی بھی طرح کا انفیکشن ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا زخم ہے تو اللہ نے چاہا، حتیٰ کہ جو کینسر کی طرف بھی بعض زخم جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے۔
تو اس کو استعمال کر لیں. اگر پھر بھی خدا نخواستہ فائدہ نہیں ہوتا تو کسی کو دکھائیں اچھے طبیب کو, تو انشاءاللہ باقاعدہ اس کا پھر علاج کروائیں. یہ گٹکے کھانے والی جو عوام ہے یہ غور کریں. مجھے عدنان بھائی کسی نے کہا کہ فلاں کے لیے دعا کیجیے گا, وہ آئی سی یو میں ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بڑی سیریس کنڈیشن میں ہے اور اسے کینسر ہے. اللہ اکبر. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کس چیز کا کینسر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ منہ کا کینسر ہے. اور پھر میں نے کہا کہ وہ گٹکا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. یہ گٹکا کھانے والی جو عوام ہے یہ بادام کھائے اگر جتنے بیٹھے کہ جتنے گٹکا کھا رہے ہیں تو صحت بھی بن جائے, دماغ بھی ٹھیک ہو جائے اور بھی بہت سارے فائدے ہو جائیں. خلیل بھائی صحیح پیسے آپ نے گٹکے پہ لگانے, اتنے کا دودھ ہی پینے کم از کم, گٹکے سے جان چھڑائیں, دودھ پی لیں, اس کا فائدہ ہوگا. گٹکے کا خرچہ ہی نہیں ہے نا, گٹکے کے بعد پھر جو اللہ نہ کرے کوئی پھر اس کے بعد. نہیں جی, گٹکے کا بھی بڑا خرچہ ہے خلیل بھائی. گٹکے کی پڑیاں بھی ہم نے تو سنا بڑی مہنگی مہنگی ملتی ہیں. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے. اب اللہ تو کرم فرمائے, جس طرح یہ اس سے نفرت ہے اور ایک بیزاری ہے یہ یوں ہی رہے اور بندہ نہ ہی کبھی خریدے نہ خریدنے کی طرف جائے کبھی جائے. بہرحال سنائی ضرور یہ دیا ہے کہ گٹکا بہت مہنگا ہو گیا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا حال ہے. ہر شے ہی مہنگی ہوگی, یہ گٹکا کیا پیچھے رہنا. گٹکے کے بھی اخراجات ہوتے ہیں, پھر اس کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے جو امراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. خاص طور سے ایک تعداد ہے جو ہم سنتے بھی ہیں کہ کینسر ہو گیا اور زخم ہو گیا, وہ ٹھیک نہیں ہوا, بڑھتے بڑھتے پھر وہ کینسر کی شکل اختیار کر گیا. تو اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, اس سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اگر خدا نہ خاصہ کوئی اس طرح کا نہیں بھی ہے تو لیکن یہ بہت ساری اور بھی جسم کے اندر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ بولے میں تو ٹھیک ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, بندے کو اس کا احساس نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے کی نیت سے اپنا خیال رکھیے. اللہ کریم آسانی فرمائے. معدے کا مسئلہ بتائے کہ والدہ صاحبہ کو معدے کا مسئلہ ہے, جگر بھی بڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے آپ باقاعدہ پراپر جو ہے کسی طبیب سے دکھا کر علاج کروائیں. کوئی جو بھی اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو بھی ان کا طریقہ علاج ہوگا اس کے مطابق اچھے انداز سے اس کا علاج کروایا جائے. کیا وجہ ہے, کوئی معدے کا السر ہے, معدے میں کیا مسئلہ ہے, 100 مسائل ہوتے ہیں معدے کے, کوئی قبض وغیرہ ہے اور کوئی مسائل ہیں. تو اس کے لیے ایک میں قہوہ بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ وہ اس میں مفید رہے گا. اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر لیں. 10 گرام گلاب کے پھول لے لیں اور 5 چھوٹی الائچی اور 1 چمچ سفید زیرے کا. ان تینوں کو 1 گلاس پانی کے اندر پکا لیا جائے. جب پک کر 5-7 منٹ پک جائے, آدھا رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیں. تو اس طرح سے اس کو صبح و شام 2 مرتبہ استعمال کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے معدے کے اعتبار سے, جگر کے اعتبار سے یہ ایک جنرلی علاج ہے, اس میں فائدہ کرے گا. لیکن معدے کا جو مسئلہ ہے, معدے کے 100 مسائل ہوتے ہیں, جگر کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کو دکھا کر باقاعدہ پراپر علاج کروائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. کیونکہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. چلتے پھرتے والدہ صاحبان سے عرض کیجئے کہ یا سلامو پڑھتی رہیں, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد بہتر ہو جائے گا. صحیح. خلیل بھائی, یہ گڑ کھانا بھی معدے کے لیے کوئی بینیفیشل ہے؟ یہ گڑ کھانے سے نظام ڈائجسٹو سسٹم مضبوط ہوتا ہو؟ گڑ اچھی چیز ہے, جیسا کہ ہمارے استعمال میں جس طرح جو کہا ہی جاتا ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, ہم نے بھی بارہا سنا ہے اور ہے بھی ایسا کہ چینی جو ہے وہ میٹھا زہر ہے. جی, تو اس سے بچا جائے. یہ بہت سارے مسائل اس سے ہوتے ہیں, تو اس کے برعکس اگر میٹھا استعمال کرنا ہے تو آپ گڑ کا استعمال کر لیں. گڑ ہے, شہد ہے, کم از کم گڑ کا استعمال کر لیں. گڑ تھوڑا, شہد تھوڑا الگ چیز ہے, مہنگا ہوتا ہے اور صحیح ملے نہ ملے تو جس کو ملے میسر ہو تو وہ ضرور استعمال کریں شہد. تو گڑ جو ہے وہ اچھی چیز ہے. اور جیسے میٹھا ہم اور کھاتے ہیں, کوئی اور میٹھا لیا تو اس کے اندر چکنائی بھی ہے, تیل بھی ہے, گھی بھی ہے, تو پھر وہ جا کے مزید اس میٹھے نے اندر جا کر جو ہے تیزابیت ہی پیدا کرنی ہے. صحیح. تو اس کے برعکس اگر کوئی میٹھا کھانے کا دل کر ہی رہا ہے تو کوئی اس طرح کے میٹھے لے لیں گے جو فائدہ مند ہو, جیسے گڑ ہے یا گنڈیریاں ہیں. اپنے شوگر کو سامنے رکھتے ہوئے, شوگر کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لیمٹ کے اندر گڑ کا استعمال کیا جائے. تیزابیت وغیرہ کے حوالے سے یہ مفید ہے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی جان پہچان ہے, کوئی
سلام دعا ہے، کسی سے کوئی دوست یار ہے، احباب ہیں آپ کے، جو جہاں سے گڑ آپ کو میسر ہو سکتا ہے بہتر گڑ، تو وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، کہ جیسے پنجاب میں ہے یا آگے پیچھے کسی علاقے میں گنوں وغیرہ کی پیداوار ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے اپنا گڑ بناتے ہیں، تو وہ گڑ جو ہے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اس میں کچھ ایسے کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتے کہ جو پھر نقصان کریں۔ تو عام بازاری گڑ کے اندر جو ہے نا اس طرح کے کیمیکل وغیرہ زیادہ ڈالے جاتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت اچھی بنا لی جائے، بھلے وہ صحت کے لیے اتنا فائدہ مند نہ بھی رہے۔ جی، اس میں سوڈا زیادہ ڈالیں گے یا رنگ کاٹ ملائیں گے، جی سوڈا تو ڈلتا ہی ہے، رنگ کاٹ اس میں ملاتے ہیں نا جو، تو اس سے بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہے کہ شکر آپ تھوڑی زبان پہ رکھیں گے نا تو آپ کو زبان پہ تھوڑی جلن سی فیل ہوگی، تو اٹس مینز کہ اس کے اندر جو رنگ کاٹ جو ہے جی یہ ذرا ڈلا ہوا ہے۔ تو جانشین میرے سنت کے ساتھ ہم نے ایک ریکارڈنگ کی تھی، وہ تقریباً ہماری جو ہے وہ پروسیس میں ہے اور تقریباً تیار ہے۔ یہ جانشین میرے سنت نے ماشاءاللہ جو ہے نا جی، وہ عدنان بھائی واہ، ماد پیڑا بھی ماشاءاللہ، آہا، تو وہ بھی ہے، اور اس کے کچھ ہمارے پاس ہیں مدنی پھول بھی بڑے پیارے پیارے انہوں نے وہاں عطا فرمائے، گڑ کے فائدے بھی بتائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ تو بہرحال گڑ